السلام علیکم، یہ کاشانۂ بصیرت.com کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ آپ اس وقت جس کتاب کو سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ ہے مکتب رسول۔ اس کا 10واں حصہ ملاحظہ فرمائیں۔ دوسروں پر ایک نظر۔ جو لوگ اپنے آپ کو وحی کے مشرب اور نبیوں کے طریقے سے بے نیاز سمجھتے ہیں وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے اس قسم کے قوانین پر عمل کرتے ہیں۔ نمبر 1، ایک شخص کے بنائے ہوئے ظالمانہ قوانین جو صرف اس کی خود غرضی پر مبنی ہوتے ہیں اور جن میں ہر قسم کی کمزوری، خامی، زبردستی، نادانی، پراگندگی اور تنگ نظری وغیرہ شامل ہوتی ہے۔ نمبر 2، کسی گروہ یا طبقے کے بنائے ہوئے ظالمانہ قوانین جنہیں صرف مزدوروں یا سرمایہ داروں کا طبقہ وضع کرتا ہے۔ ظاہر ہے اس قسم کے قوانین بھی صرف ایک ہی طبقے یا ایک ٹولے کی بھلائی کا خیال رکھتے ہیں اور اسی حاکم طبقے کے اثر میں رہتے ہیں۔ نمبر 3، قومی قوانین جو پوری قوم کی رائیوں سے بنتے ہیں، چاہے وہ قوم واقف کار ہو یا ناواقف۔ یہ قوانین درست اور مفید ہو یا نہ ہو، لیکن آج کی دنیا میں لوگ اس تیسری قسم کے قوانین کو سب سے زیادہ ترقی یافتہ قوانین سمجھتے ہیں۔ اس مقام پر پہنچنے تک ہم یہ سمجھ گئے ہیں کہ کون سا شخص کس ذریعے سے قانون سازی کا حق رکھتا ہے۔ ہم نے یہ بھی جان لیا ہے کہ ایک قانون ساز میں مندرجہ ذیل خصوصیات ہونا چاہیے۔ نمبر 1، مکمل اور لامحدود علم اور انسان کی ظاہری اور باطنی ضروریات اور مسائل پر اسے پورا عبور حاصل ہو۔ نمبر 2، انسانوں کے لیے لطف اور شفقت رکھتا ہو۔ نمبر 3، پورا انصاف کرنے والا ہو اور کسی ایک فرد یا گروہ کے مفادات کو مصلحت اور حقیقت پر ترجیح نہ دیتا ہو۔ نمبر 4، خود کوئی غرض اور حاجت نہ رکھتا ہو۔ ظاہر ہے ایسا قانون ساز سوائے خدا کے اور کوئی نہیں ہے جس کے پیغامات، ہدایات اور قوانین نبیوں کی معرفت انسان تک پہنچاتے ہیں۔ وہاں پیغمبر پیغام حاصل کرنے والے آلات کی طرح ہیں جو انسانی جسموں میں نصب کر دیے گئے ہیں۔ ہم لوگوں سے قانون کیسے منوائیں؟ ہر قانون لوگوں میں ایک خاص طریقے سے رواج پاتا ہے۔ ہم مختصر طور پر وہ طریقہ بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، جہالت اور حماقت کے طریقے سے۔ کبھی لوگ محض ناواقفیت اور بے عقلی کی وجہ سے کوئی حکم مان لیتے ہیں، جیسا کہ علامہ اقبال کہتے ہیں، انسان اپنی ناسمجھی کی وجہ سے اپنے ہی جیسے انسان کا غلام بن گیا۔ وہ عزت نفس کا گوہر رکھتا تھا لیکن اسے قباد و جم یعنی جابر بادشاہوں کے قدموں میں ڈال دیا۔ گویا کہ غلامی کی خصلت اختیار کر کے وہ کتوں سے بھی بدتر ہو گیا ہے، کیونکہ میں نے ایک کتے کو دوسرے کتے کے سامنے اپنا سر جھکاتے کبھی نہیں دیکھا۔ اسلام اندھا دھند تقلید کو نہیں مانتا اور بہت سی قرآنی آیتوں میں بت پرستوں کے طور طریقوں پر نہایت سختی سے اعتراض کرتا ہے، جو اپنے غلط عمل کا سبب اپنے پھرکوں کی تقلید بتاتے ہیں۔ مثلاً جب وہ کوئی برا کام کرتے تھے تو ان کی دلیل صرف یہ ہوتی تھی کہ ہمارے بزرگ بھی یہی کام کیا کرتے تھے۔ سورہ اعراف آیت 35۔ نمبر 2، خوف اور لالچ۔ ظالم صرف مرعوب کر کے، ڈرا دھمکا کر لوگوں کو اپنا غلام بناتے ہیں اور ان پر اپنے جابرانہ قوانین نافذ کرتے ہیں۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، اگر تم میرے سوا کسی دوسرے کو اپنا معبود بناؤ گے تو میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا۔ سورہ شورى آیت 29۔ وہ لوگوں کو لالچ دے کر بھی اپنی طرف کھینچتے ہیں، جس طرح فرعون نے اپنے زمانے کے جادوگروں کو جمع کیا اور ان سے وعدہ کیا کہ اگر ممکن ہو تو تم موسیٰ علیہ السلام کو رسوا کرو، میں تمہیں انعام بھی دوں گا اور اپنا مقرب بھی بناؤں گا۔ ساحروں نے جب فرعون سے کہا، اگر ہم جیت گئے تو کیا تو ہمیں انعام دے گا؟ فرعون نے کہا، ہاں یقیناً تم میرے مقرب اور درباری بن جاؤ گے۔ سورہ شورى آیت 41 اور سورہ اعراف آیت 113۔ ظاہر ہے کہ لوگوں کو اپنے قانون کا متی بنانے کے لیے ڈر اور لالچ دو طاقتور وسیلے ہوتے ہیں، لیکن یہ دونوں وسیلے آزادانہ اور سوچ سمجھ کر کوئی طریقہ عمل اختیار کرنے کی قوت کو بہت زیادہ کمزور کر دیتے ہیں۔ اسلام نے اگرچہ لوگوں سے دوزخ کے عذاب اور جنت کی راحت کی بات کی ہے، لیکن یہ وعدے فوری طور پر پورے ہونے والے اور اس موجودہ دنیا کے لیے نہیں ہیں، اور لوگ ان وعدوں کو اپنی موت کے بعد ہونے والی اور دور کی بات سمجھتے ہیں۔
اس بنا پر وہ پورے سکون سے حکم ماننے میں اپنی راہ کا انتخاب کرتے ہیں۔ بڑا فرق ہوتا ہے ان دو آدمیوں میں جن میں سے ایک کو قرض کی ادائیگی کل کرنا ہے اور دوسرے کو چند سال بعد۔ پہلے کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہوتے ہیں جبکہ دوسرا یوں نظر آتا ہے جیسے قرض دار ہی نہیں۔ قیامت کے دن کا خوف یا امید انسانوں کو عمل پر کسی بھی طرح سے مجبور نہیں کرتی۔ ہماری بہترین دلیل خود انسانوں کی یہ روش ہے کہ وہ خدا کے وعدوں سے باخبر ہوتے ہوئے بھی عمل میں بے حد کاہلی برتتے ہیں۔ نمبر 3، ضرورت اور مقابلہ۔ تیسرا سبب جو انسان کو قانون کے ماننے پر ابھار سکتا ہے وہ ضرورت اور مقابلہ ہے۔ مال کی ضرورت اور دوستوں اور دشمنوں سے مقابلہ انسان میں کسی حد تک سعی و کوشش کے جذبے کو ابھار سکتا ہے۔ نمبر 4، عقل اور تمیز بھی قانون کو ماننے کے اسباب میں سے ہے۔ اگر پولیس ڈرائیوروں کے لیے کوئی راستہ بند کر دے اور انہیں اس کی وجہ معلوم ہو جائے تو وہ بے عذر مان جائیں گے، اور اگر انہیں اس کی وجہ چاہے مختصر طور پر ہی صحیح کا علم نہ ہو پائے، اور خاص طور پر اگر انہیں پولیس کی روش میں کسی غرض مندی اور ناجائز فائدے کا شک ہو جائے تو وہ اس بندش کو ہرگز نہیں مانیں گے۔ اسلام بھی لوگوں کو قانون کے ماننے پر تیار کرنے کے لیے عام طور پر عقل و تمیز ہی کا ذریعہ اختیار کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی وہ مختصراً کہتا ہے کہ فلاں کام کرو تاکہ تم میں تقویٰ کی روح پیدا ہو۔ مثلاً روزے کے حکم میں کہتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزہ واجب کر دیا گیا ہے جس طرح پچھلی امتوں پر واجب کیا گیا تھا، اور اس حکم کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی ہو جاؤ۔ سورہ بقرہ آیت 153۔ وہ اس فرض کا مقصد باطنی ترقی بتاتا ہے یا خیرات کرنے والوں کے بارے میں کہتا ہے، خیرات دینا ایک ایسا تعمیری عمل ہے جو خود تمہاری روح میں اعلیٰ قوتیں پیدا کرتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 265۔ ہمارے معصوم پیشواؤں کی روایتوں میں بھی اسلام کے بہت سے احکام کے اسباب اور دلیل اس طرح بیان کیے گئے ہیں اور اس بارے میں بہت سی کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ روز بروز ہونے والی ترقی نئے حقائق سامنے لاتی ہے اور احکام کا فلسفہ آشکار کرتی ہے۔ نمبر 5، عشق اور محبت۔ اس سلسلے میں عشق و محبت کو 5واں سبب قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہم جس سے محبت رکھتے ہیں اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں، چاہے یہ محبت بے جا ہی کیوں نہ ہو۔ پھر اس عشق و محبت کا تو کہنا ہی کیا جو علم و معرفت کے ساتھ ساتھ عقل اور فہم کی بنیاد پر قائم ہوں۔ جو لوگ خدا پر ایمان رکھتے ہیں وہ خدا سے بے حد محبت اور قلبی تعلق رکھتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت 165۔ یہ تھے وہ راستے جن سے لوگ کسی قانون کو قبول کرتے ہیں، اور اس بات کو دہرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ سب سے اچھا، سب سے درست اور سب سے مناسب وہی چوتھا اور 5واں طریقہ ہے، علم و فہم کا طریقہ اور عشق و محبت کا طریقہ۔ یہ اسلام کا صاف اور واضح حکم ہے، جیسا کہ وہ کہتا ہے، لوگوں کو حاکمانہ دلیل سے دل لبھانے والی نصیحتوں اور اچھی بحث سے خدا اور اسلام کی طرف بلا۔ سورہ نحل آیت 125۔ قوت اور لڑائی سے آخری مرحلے میں کام لینا چاہیے، تاہم اسلام کا عام طریقہ وہی تعلیم دینا اور عشق و محبت پیدا کرنا ہے۔ یہ قرآن ہے جو یوں فرماتا ہے، اس گھر یعنی کعبے کے مالک کی عبادت کرنا چاہیے، کیونکہ وہی تھا جس نے لوگوں کو بھوک اور خوف سے سیری اور سکون تک پہنچایا۔ سورہ قریش آیت 4۔ پیٹ بھرنے اور امن مہیا کرنے کو عبادت کی طرف پہلا قدم مانا گیا ہے، تاکہ خدا کے لیے ان کی محبت اور قدردانی کے جذبے کو بیدار کرے۔ قانون کو جاری کرنے کا ضامن کون ہے؟ ہم پچھلی بحث میں کہہ چکے ہیں کہ نادانی اور حماقت یا ڈر یا لالچ یا ضرورت اور مقابلے میں سے کوئی ایک بھی قانون جاری کرانے اور اس پر عمل کرانے والا صحیح محرک نہیں ہوتا۔ بہترین محرک وہی فکر و فہم کو ترقی دینا اور حکم دینے والے سے عشق و محبت پیدا کرنا ہے۔ اب ہم قانون جاری کرنے والے ضامن کو دوسرے الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، فکری پختگی۔ اسلام کی طرح کسی بھی دین و مذہب میں علم حاصل کرنے اور سوچنے سمجھنے کی ترغیب نہیں دی گئی ہے۔ یہ جو پرہیزگار عالموں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے یا ملک کی سیر کرنے اور مشورے کو اہمیت دی گئی ہے،
اس کی غرض یہ ہے کہ ہمارے فکر و فہم کی سطح بلند ہو۔ پورے قرآن میں پچھلی قوموں کی تاریخ، ان کے زوال کے اسباب، انبیاء کی تاریخ اور ان کی کامیابی کے راز نظر آتے ہیں۔ بے عملی، غفلت اور ضد عام طور پر ان لوگوں کی طرف سے ہوتی ہے جنہوں نے سوچ کے دروازے کو بند کر رکھا ہے اور قرآن کے بقول فلسفہ احکام کا بیان اور پچھلی ضدی امتوں کی ہلاکت کے اسباب کا بیان قوانین کے اجرا کا ایک اہم محرک اور ضامن ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، جذبات سے کام لینا۔ انسان کو کام کی تحریک دینے والا ایک خاص عامل اس کے جذبات سے مدد لینا ہے۔ حوصلہ افزائی کا مسئلہ قرآن میں اس حد تک پیش کیا گیا ہے کہ وہ پیغمبر سے فرماتا ہے، ان لوگوں کے لیے دعائے خیر کیجیے جو اسلامی مالیات اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کیونکہ یہ حوصلہ افزائی ان لوگوں کے دلی سکون کا سبب ہے۔ سورہ توبہ آیت 103۔ یہ کچھ آیات میں ہم پڑھتے ہیں، رحم کی سفارش کرتے رہو، سورہ بلد آیت 17، اور دوسرے کو حق اور ثابت قدمی کی وصیت کرتے رہو، سورہ عصر آیت 3۔ قرآن مجید ایک دوسرے مقام پر کہتا ہے، تم راہ خدا میں دجال و قتال کیوں نہیں کرتے، جبکہ مستضعفین مرد، عورتیں اور بچے فریاد کر رہے ہیں کہ اے خدا ہمیں اس بستی کے ظالم باسیوں سے چھٹکارا دلا، سورہ نساء آیت 75۔ اس آیت میں خدا نے لوگوں کی جہاد پر آمادگی اور تیاری کے لیے ان بچوں کے چہرے منعکس کر دیے ہیں جو ظالموں کے چنگل میں گرفتار ہو چکے ہیں اور لوگوں کے جذبات کو ابارنا چاہا ہے۔ ہم ایک دوسرے مقام پر یوں پڑھتے ہیں، قحط اور سختی کے دنوں میں کسی قرابت دار یتیم کو یا کسی غریب کو جو خاک پر بیٹھا ہوا ہے کھانا کھلانا، سورہ بلد آیت 13 تا 16۔ یہ خیال رکھیے کہ یہ مطالب بالکل جذباتی ہیں اور جذبات کو ابار کر لوگوں کو عمل پر آمادہ کرتے ہیں۔ نمبر 3، قانون کے اجرا کا تیسرا سبب جو در حقیقت تمام اسباب سے زیادہ قوی ہے، خدا اور قیامت پر ایمان ہے۔ اس بات پر ایمان کے حکم خدا کا ہے اور حکم خدا کا ہے اور میں اس کا بندہ اور اس کی نگرانی میں ہوں، اس کی طرف لوٹنے والا ہوں اور اس کی بارگاہ عدل میں مجھے جواب دینا ہے۔ نیز اس بات پر ایمان کہ وہ میرے اچھے کام کا 10 گنا بدلہ دے گا اور میری غلطی سے چشم پوشی کرے گا، اور اس بات پر ایمان کہ ذرا برابر نیکی اور بدی کا بھی حساب ہوگا۔ ہاں، ایسا ایمان اور یقین اطاعت و فرمانبرداری پر گہرا اثر رکھتا ہے۔ نمبر 4، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ جب قوم بے پرواہی چھوڑ کر مستعد اور چوکس ہو جاتی ہے تو اس کے تمام افراد نیکی کا حکم دینے اور برائی کی ممانعت کرنے لگتے ہیں۔ جس طرح ایک موٹر کار غلط سمت میں چلتی ہے تو تمام کاریں اس کے خلاف ہارن بجاتی اور بستیاں روشن کر دیتی ہیں، اس طرح وہ اسے اس کی غلطی پر ٹوکتی ہیں اور اپنے اس عمل کو اس قدر دہراتی ہیں کہ غلط سمت میں کار چلانے والا ڈرائیور شرمندہ ہو جاتا ہے اور اس سمت کو بدل کر سیدھے طریقے سے چلنے لگتا ہے۔ ہاں، تو خود لوگ بھی قانون کے اجرا کے ضامن بن سکتے ہیں۔ نمبر 5، حکومت اور سزا۔ مندرجہ بالا مثال میں اگر ڈرائیور اپنے ساتھیوں کی یاد دہانی اور تنبیہ کی پرواہ نہ کرے اور ان سب کے ہارن بجانے اور بتیاں جلانے کے باوجود بے پرواہی سے اپنی دھن میں چلتا رہے تو پولیس کی گرفت اور جرمانے کی نوبت آ جاتی ہے۔ ہاں، سزا اور سختی بعض موقعوں پر ضروری ہو جاتی ہے اور یہ بات آیت دین میں کوئی جبر نہیں، سورہ بقرہ آیت 252 سے کوئی تعلق نہیں رکھتی، کیونکہ اس آیت سے دلی عقیدے میں جبر و اکراه کی نفی مراد ہے، رکاوٹوں کے منصوبے اور اس میں عمل میں جبر کی نفی مراد نہیں ہے، جس سے دوسروں کو بھی نقصان پہنچتا ہے، ورنہ ذخیرہ اندوز، سود خور اور چور سب کے سب کہہ سکتے ہیں کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم خلاف ورزی کریں۔ نبیوں کی پہچان۔ نبیوں کی پہچان کے 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1، جب کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اس دنیا کو پیدا کرنے والے خدا سے رابطہ رکھتا ہوں جو لامحدود علم اور قدرت کا مالک ہے، تو اسے ایسا کام کرنا اور ایسی باتیں کہنا چاہیے جو دوسروں سے نہ ہو سکے،
اور اس طرح اپنے دعوے کو سچا ثابت کرے، یعنی وہ ایسا کام کر دکھایا جو انسانی طاقت سے باہر ہو اور جس سے یہ معلوم ہو کہ وہ واقعی دوسری دنیا سے رابطہ رکھتا ہے۔ اس عمل کو معجزہ کہتے ہیں۔ ایک سوال، انبیاء کا کام معجزوں، عابدوں، جادوگروں اور پہلوانوں کے کام سے کسی لحاظ سے مختلف ہے، کیونکہ ان میں سے بھی ہر ایک کسی نہ کسی ایسے کام میں مہارت رکھتا ہے جو دوسروں سے نہیں ہو پاتا، پھر انہیں پیغمبر کیوں نہیں کہا جاتا؟ جواب، ان لوگوں کا کام انبیاء کے کام کے برعکس مشقی اور تکراری ہوتا ہے۔ اس مرتاض نے جو 40 سال تک نہیں سوتا یا کھانا نہیں کھاتا، اور اسی طرح اس پہلوان نے جو بھاری بگدر ہاتھوں پر اٹھا لیتا ہے، مدتوں کی مشق سے یہ قوت پیدا کر لی ہے۔ چنانچہ پہلوان نے اپنی کثرت کی ابتدا میں وہی وزن ہاتھوں پر اٹھایا جو عام آدمی بھی اٹھا سکتا ہے۔ رفتہ رفتہ وہ زیادہ بھاری بوجھ اٹھاتا چلا گیا، یہاں تک کہ اب وہ اتنا بھاری مقدار اٹھا لیتا ہے جس کے لیے کئی افراد کی قوت کے برابر قوت درکار ہوتی ہے۔ لیکن جب لوگ حضرت صالح کے گرد جمع ہو گئے اور ان سے کہنے لگے کہ آج آپ دنیا میں جاری اللہ کی قدرت کی مدد سے اس پہاڑ میں سے اسی وقت ان خصوصیات کی ایک اونٹنی نکال لیں، تو آپ یہ نہیں کہا کہ ٹھہرو پہلے میں مشق کر لوں اور کچھ عرصے بعد پہاڑ میں سے تمہارے لیے ایک اونٹنی نکال لاؤں گا، کیونکہ ایسے عجیب و غریب کام طویل مشق سے بھی نہیں کیے جا سکتے۔ نمبر 2، ان لوگوں کا کام تعلیم و تربیت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہر عابد اور موجد کسی استاد اور نصاب کا محتاج ہوتا ہے، لیکن اس کے مقابل نبیوں کا کوئی معلم، مرشد اور استاد نہیں ہوتا۔ نمبر 3، ان لوگوں کا کام خصوصی مہارت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ موجد کسی ایک یا چند شعبوں میں مہارت رکھتا ہے اور اس کا کام اس کے محدود امکانات کا پابند ہوتا ہے۔ دوسری جانب انبیاء طرح طرح کے موافق الفطرت کام انجام دیتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ قوت خدا کی طرف سے حاصل ہوتی ہے، اور خدا کی قدرت کسی کام کے صرف 1-2 نمونے دکھانے تک محدود نہیں ہوتی۔ نمبر 4، ان لوگوں کا کام بیشتر مادی مقصد سے متعلق ہوتا ہے۔ جب جادوگر جادو کرتا ہے یا پہلوان مقدر اٹھاتا ہے یا موجد اور مرتاض کوئی کام انجام دیتا ہے تو وہ صرف لوگوں کی توجہ حاصل کرنے یا تفریح یا بہت ہوا تو خوشگوار زندگی کے لیے انجام دیتا ہے۔ لیکن انبیاء کا مقصد انسان کو بلند کرنا، سماج کو مثالی بنانا اور ایک دوسری قوت خدا کی طرف ان کی رہنمائی کرنا ہوتا ہے۔ نمبر 5، ان لوگوں سے غلط کارکردگی بھی ممکن ہے، لیکن انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور ان کی باعزت زندگی میں کسی قسم کی خامی نہیں ملتی۔ ہم انشاءاللہ آگے چل کر ان کی عصمت کے بارے میں بتائیں گے۔ نمبر 6، جادوگر، مرتاض اور موجد کبھی یہ نہیں کہتے کہ دوسرے لوگ یہ کام نہیں کر سکیں گے۔ ان میں سے کسی کو چیلنج کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، لیکن پیغمبر جو کام کرتے ہیں وہ پوری دلیری اور دل جمعی سے اعلان کر دیتے ہیں کہ دوسرے ایسا کام انجام نہیں دے سکتے۔ اس لیے انبیاء کے معجزے اور دوسروں کے نظر فریب کاموں میں کام کی قسم، مقصد اور انجام دینے والے کی شخصیت کے لحاظ سے بھی بہت اختلاف ہوتا ہے۔ اگر انسان ذرا سی بھی توجہ کرے تو پیغمبروں کو جادوگروں، مرتازوں اور معجزوں سے الگ ہی پہچانے گا۔ معجزہ تماشا نہیں ہے۔ لوگ جس قسم کا معجزہ طلب کرتے تھے، کیا انبیاء وہ دکھا دیا کرتے تھے؟ اس کا جواب نفی میں ہے، کیونکہ ہم قرآنی آیات میں پڑھتے ہیں کہ لوگ کبھی پیغمبروں سے ناممکن یا غیر متوقع یا نقصان رسا یا دنیا کے نظام کے خلاف کاموں کی امید بھی کرتے تھے۔ وہ محترم ہستیاں ان کی ایسی امیدوں پر توجہ نہیں دیتی تھیں۔ ان کے اس قسم کے بے جا مطالبوں کی چند مثالیں یہ ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ خدا کو ہمارے پاس لے آؤ، سورہ بنی اسرائیل آیت 92۔ اس لحاظ سے کہ خدا جسم نہیں رکھتا، ان کی یہ امید پوری کرنا ناممکن تھا۔ نمبر 2، وہ کہتے تھے کہ نظام شمسی کو درہم برہم کر کے اور آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے سروں پر گرا دو، سورہ بنی اسرائیل آیت 92۔ نمبر 3، وہ کہتے تھے کہ یا تو تمہارا گھر سونے کا ہو،
سورہ بنی اسرائیل آیت 93۔ نمبر 4، یا تمہارا باغ انگوروں اور کھجوروں کا ہو، سورہ بنی اسرائیل آیت 91۔ کیا انگور اور کھجور کے ایک باغ کا مالک ہونا یا ایسے گھر کا مالک ہونا جو سونے کا ہو خدا سے رابطہ رکھنے کا ثبوت ہے؟ کیا فرعون، قارون اور نمرود جو کثیر مال اور دولت رکھتے تھے خدا سے رابطہ رکھتے تھے؟ کیا پیغمبروں نے کوئی تماشا گاہ قائم کر رکھی تھی کہ وہاں تیری میری خواہش کے مطابق معجزوں کے نام سے تماشا دکھاتے رہیں؟ کیا معجزہ دکھانا صرف نبوت ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے؟ اگر ایک انجینئر چند عمارتیں بنا دیتا ہے یا کاتب چند صفحے لکھ دیتا ہے تو کیا یہ کافی نہیں ہے، یا وہ اپنی انجینئری یا خطاطی ثابت کرنے کے لیے سب لوگوں کے لیے گھر بنائے یا خطاطی کرے؟ اس سے قطع نظر کیا انہوں نے انبیاء کے معجزے دیکھ کر یہ نہیں کہا تھا کہ انہوں نے جادو کیا ہے؟ جو شخص ماننا ہی نہ چاہے اور ہٹ درمی سے کام ہی لیتا رہے تو لاکھوں دلیلوں اور نشانیوں سے بھی اسے مطمئن نہیں کیا جا سکتا۔ کیا خدا کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ہر خلیے، ہر ذرے اور درخت کا ہر پتا خدا کے وجود پر گواہ نہیں ہے؟ لیکن جو نہیں ماننا چاہتا وہ نہیں مانتا۔ اس بنا پر معجزے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ صاف دل اور پاک باطن لوگوں پر پیغمبر کے خدائے بزرگ سے رابطے کو ظاہر کر دے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر دن، ہر گھڑی اور ہر آدمی کے لیے، یعنی جس معاملے میں لوگوں کا دل چاہے پیغمبر معجزے دکھاتے رہے۔ ہم خود پیغمبروں کو تکلیفوں سے بری ہوئی زندگی دیکھتے ہیں کہ وہ بالعموم مشکلات سے دوچار رہتے تھے اور عام طور پر محنت، صبر اور سختیوں کی برداشت سے مشکلوں کو ایک ایک کر کے دور کرتے رہتے تھے، اور کبھی بھی ان مصیبتوں اور پریشانیوں میں جو خود ان کے اور ان کے ماننے والوں کے لیے رہتی تھی معجزوں وغیرہ سے کام نہیں لیتے تھے۔ معجزے کی اصلیت مشہور ہے کہ سونے کی سنہار جانے۔ واقعی اگر یہ طے ہو جائے کہ راجوں کا یا بڑھیوں یا درزیوں کو کوئی معجزہ دکھائے تو معجزہ اسی شعبے میں ہونا چاہیے جو ان کے کام، سوچ، دلچسپی سے تعلق رکھتا ہو۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود تھے، جادو اور نیرنگ ترقی پر تھا، اس لیے ان کا معجزہ بھی لاٹھی کا جگر ہو جانا تھا۔ جس عہد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، طب اور بیماریوں کے علاج سے لوگوں کو زیادہ دلچسپی تھی، چنانچہ آپ خدا کے حکم سے مردے کو زندہ کر دیتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی آخر الزماں علیہ السلام کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زبان و بیان، عزت اور فضیلت کا معیار تھا، اس لیے ان کا بڑا معجزہ بھی قرآن ہی دے پایا۔ دوسری طرف اسلام جیسا ہمیشہ زندہ رہنے والا مذہب بھی دائمی معجزے کا محتاج ہے، اور قرآن پیغمبر اسلام کا ہمیشہ باقی رہنے والا معجزہ ہے۔ قرآن کی خصوصیات۔ ہم کہہ چکے ہیں کہ ہر پیغمبر کے لیے ضروری ہے کہ وہ کوئی ایسا معجزہ دکھائے جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ وہ موافق بالفطرت علم اور قوت سے رابطہ رکھتا ہے، اور ہم یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ہر پیغمبر کا معجزہ ایسا ہونا چاہیے جو اس زمانے کے لوگوں کی سوچ اور مشہور علم یا فن سے نسبت رکھتا ہو۔ اب ہم پیغمبر اسلام کے اس معجزے کی کچھ خصوصیات بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، پیغمبر اسلام کا معجزہ قرآن لوگوں کے ہاتھوں میں ہر وقت موجود ہے۔ اس کے برعکس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی یا وہ مردے جنہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کر دیا تھا، دوسرے زمانوں یا دوسرے مقاموں کے لوگوں کے مشاہدے میں نہیں آ سکتے۔ نمبر 2، پیغمبر اسلام کے معجزے کے اجزاء وہ حروف ہیں جن کی مدد سے لوگ روزانہ بات چیت کرتے ہیں۔ نمبر 3، قرآن معجزہ بھی ہے اور خدا کا حکم بھی، جبکہ دوسرے نبیوں کے معجزے ایسے نہیں تھے۔ نمبر 4، دوسرے نبیوں کے معجزے ایک لحاظ سے معجزے تھے، لیکن قرآن علامہ مجلسی علیہ الرحمت کے قول کے مطابق 15 طریقوں سے، علامہ طباطبائی کے قول کے مطابق 11 طریقوں سے معجزہ ہے، اور ممکن ہے کہ آئندہ ان میں کئی دوسرے پہلوؤں کا بھی اضافہ ہو جائے جن کے آثار اس وقت قرآن کے عددی معجزات کی تشریح اور حروف
مقطعات کے بارے میں ان انکشافات کی صورت میں نظر آتے ہیں جو کچھ عرصہ پیشتر ظاہر ہو چکی ہیں۔ بڑی اور مقدس کتاب یعنی قرآن میں 114 صورتیں، 6000 سے زائد آیتیں اور 78,000 الفاظ ہیں۔ خدا نے اپنی اس عظیم کتاب میں مخالفوں کو بار بار دعوت دی ہے کہ اس سرکشی، تخریب کاری، روپے کی صرف، جانوں کے نقصان، لڑائیاں لڑنے، یتیم بنانے، افواہیں پھیلانے، رعب ڈالنے اور الزام لگانے کے بجائے تم سب باہم مل جاؤ اور اس قرآن جیسی کتاب لے آؤ۔ اے رسول کہہ دو، اگر تمام انسان اور جن جمع ہو جائیں تو بھی اس قرآن جیسی کوئی کتاب قطعاً پیش نہیں کر سکتے، چاہے ان میں سے بعض دوسروں کے مددگار بن جائیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 88۔ ان مخالفوں سے جو یہ کہتے ہیں یہ قرآن تمہارا گھڑا ہوا ہے، کہہ دو کہ تم بھی اس قرآن کی اسی 10 صورتیں لے آؤ۔ سورہ ہود آیت 13۔ دوسری جگہ ہم پڑھتے ہیں، کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو پھر قرآن کی اسی ایک ہی صورت لے آؤ جس غیر خدا کی قدرت سے چاہو مدد لے لو۔ سورہ یونس آیت 38۔ ہم ایک اور جگہ پڑھتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ پورا قرآن یا قرآن کی اسی 10 صورتیں یا ایک ہی صورت پیش کریں، اگر وہ سچے ہیں تو قرآن کی صرف ایک ہی خبر یا بات پیش کر دیں۔ سورہ طور آیت 34۔ محترم قارئین، ان 4 آیتوں پر غور کریں کہ خدا نے کتنی بار رعایت دی ہے اور ہر بار لوگوں کو چیلنج کیا ہے کہ قرآن کا مثل لے آؤ۔ پہلی رعایت قرآن جیسی کتاب لانے کی جگہ صرف 10 صورتیں لانے پر اکتفا کی ہے، سورہ ہود کی 13ویں آیت کے مطابق۔ دوسری رعایت 10 صورتوں سے بھی قطع نظر کر کے مخالفوں سے یہ مطالبہ کیا کہ قرآن کی صرف ایک ہی صورت لے آئیں، سورہ یونس کی 38ویں آیت کے مطابق۔ تیسری رعایت فرمایا کہ یہ لازم نہیں کہ ایک ہی پوری صورت لائیں، بلکہ ہم ایسی صرف ایک خبر یا بات پر بھی راضی ہیں جو قرآن جیسی ہو، سورہ طور کی 34ویں آیت کے مطابق۔ یہ ہے تحریک دلانے والے جملوں پر ایک نظر۔ نمبر 1، وہ قرآن کا مثل نہیں لا سکتے، سورہ بنی اسرائیل آیت 88۔ نمبر 2، چاہے تمام انسان اور جن بھی جمع ہو جائے، سورہ بنی اسرائیل آیت 88۔ نمبر 3، چاہے ایک دوسرے کی مدد بھی کرے، سورہ بنی اسرائیل آیت 88۔ نمبر 4، اگر تم سچے ہو، سورہ یونس آیت 38۔ نمبر 5، جس صاحب فکر و ہوش کو چاہو بلا لو، سورہ یونس آیت 38۔ ہم 14 صدی سے جواب کے منتظر ہیں۔ واقعی اس قدر رعایت، اتنی تحریک، اتنے دشمنوں کے باوجود کوئی جواب کیوں نہیں دیتا؟ عربی ہماری مادری زبان نہیں ہے جو ہم قرآن کا مثل پیش کریں۔ عربی زبان والے کیوں خاموش ہیں؟ ہم اسلام کے دوست ہیں، دشمن کیوں نہیں بولتے؟ اس وقت بھی ہزاروں عربی بولنے والے سوشلسٹ اور اسلام کے سرکش مخالف عرب ممالک میں بھی اور غیر عرب ممالک میں بھی موجود ہیں، اور ہر سال اپنے ملکی بجٹ کا لاکھوں روپیہ اپنے نظریے کی اشاعت یا اسلام کے خلاف سازشیں کرنے پر خرچ کرتے ہیں۔ نیز بین الاقوامی رابطے سے بھی، جس کا دامن بہت وسیع ہے، تھوڑے ہی عرصے میں تمام دانشور اور مفکروں کو ایک سیمینار میں جمع کر سکتے ہیں اور قرآنی گفتگو کے مثل ایک بات بتا سکتے ہیں، لیکن نہیں بنا پائے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام، جن کا شمار عربی زبان کے فصیح ترین لوگوں میں ہوتا ہے، اور باوجود یہ کہ 10 سال کی عمر سے بے حد جوش، محبت اور اہلیت کے ساتھ قرآن سے مانوس ہوئے۔ نہج البلاغہ میں ان کے خطبوں میں جب قرآن کی کوئی چھوٹی سی آیت جاتی ہے تو وہ ایک خصوصی فرق کے ساتھ الگ سے چمک اٹھتی ہے۔ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بھی جب کوئی آیت آ جاتی ہے تو وہ ان کی دوسری باتوں سے قطعی ممتاز نظر آتی ہیں۔ یہ ہے اعجاز کے معنی کہ الفاظ بھی وہی ہے، زبان بھی وہی ہے، لیکن جملوں کا جوڑا اور آہنگن ایسا ہے کہ 14 صدی کے بعد مدت میں ان جیسا ایک چھوٹے سے چھوٹا جملہ بھی نہیں بن پایا ہے۔ ایک طرف تو رہی یہ بات، اور دوسری طرف ایک ان پڑھ شخص سے ایسی باتیں کہ علم کی دنیا جتنی آگے بڑھ جاتی ہے، قرآن کی خوبیاں کھلتی جاتی ہیں، بجائے خود ایک معجزہ ہے۔ جہاں کہیں اکتسابی علم اور وحی میں اختلاف نظر آتا ہے، وہاں صورت یہ ہے کہ یا تو وہ علم حقیقت میں علم نہیں ہے بلکہ صرف ایک نظریہ ہے،
اور گمان ہے یا اس وحی کا ایسے موضوع سے تعلق ہی نہیں ہے، ورنہ ایک ایسا مسئلہ جو 100% علمی ہو وحی کا قطعی مخالف نہیں رہا ہے۔ قرآن مجید میں ایسی آیتیں نظر آتی ہیں جو نازل ہونے کے وقت سراسر پیشن گوئیاں اور غیبی خبریں تھیں، لیکن زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ وہ حقائق کی صورت میں سامنے آ گئی۔ جس زمانے میں لوگ اپنے حساب سے یہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بیٹا نہیں ہے، اس لیے ان کی وفات کے ساتھ ہی اسلام کی بات ختم ہو جائے گی اور خود ان کے نام ان کی بیٹیوں کی بدولت باقی رہ جائیں گے، اسی زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ بے شک اے محمد ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، یعنی ہم آپ کو آپ کی ایک بیٹی سے آپ کی نسل کو باقی رکھیں گے اور تمہارے دشمنوں کی نسل بہت سے بیٹوں کے باوجود ختم ہو جائے گی۔ سورہ کوثر۔ اور ہم نے دیکھا کہ زمانے کی رفتار نے اس قول کو صحیح ثابت کر دیا۔ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ ہم آپ کی ہنسی اڑانے والوں کے مقابلے میں کافی ہیں۔ سورہ حجر آیت 95۔ یعنی سازشوں کو ناکام، منصوبوں کو ملیاں میٹ اور ہنسنے والوں کو برباد کر دیں گے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ پیغمبر تن و تنہا ہنسی اور الزام اور سازش کے بیچ سے کس طرح نکل گئے اور کس طرح ان کے طرز فکر نے دنیا کو اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ کیا کوئی یقین کر سکتا ہے کہ اس سخت ہزیمت کے بعد جو روم نے اٹھائی مستقبل قریب میں اس کی تلافی ہو جائے گی؟ لیکن آیت نازل ہوئی کہ روم شکست کھائے گا، لیکن 10 سال سے بھی کم مدت میں اس کی یہ ہار جیت میں بدل جائے گی۔ روم نے شکست کھائی لیکن اس کے بعد وہ غلبہ پا لے گا۔ سورہ روم آیت 1۔ یہ آیات اپنے نزول کے وقت پیشگوئی کا اندازہ رکھتی تھی۔ یہ سب اعجاز کے نشانات ہیں اور ان موضوعات کی تفصیل بڑی کتابوں میں مذکور ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ ہر انسان کام کی ابتدا میں کم تجربہ رکھتا ہے، اس کے اعمال پختہ اور مکمل نہیں ہوتے اور رفتہ رفتہ ترقی اور تکمیل پاتے ہیں۔ لیکن قرآنی آیات ایسی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ آیات جو پیغمبری کے آغاز اور 40 سال کی عمر میں پیغمبر سے سنی گئی تھی، ان آیتوں سے جو آپ نے 63 سال کی عمر میں تلاوت فرمائی، غرض و غایت اور معنی میں باہم اختلاف رکھتی ہوں۔ ان کا ڈھنگ یا پہلو بدل گیا ہو یا معنی میں ترمیم ہو گئی ہو یا مہارت بیان میں اضافہ ہو گیا ہو، یہ سب باتیں قرآن کے خدا کا کلام اور معجزہ ہونے کا ثبوت ہے۔ قرآن یہ حقیقت بیان کرتا ہے۔ اگر قرآن غیر خدا کا کلام ہوتا تو لوگ اس میں بہت سے اختلافات پاتے۔ سورہ نساء آیت 88۔ بے شک عام آدمیوں کی ذہنی حالت صلح اور لڑائی، غریبی اور امیری، عزت اور ذلت، کام کے آغاز اور انجام کے وقت ایک سی نہیں رہتی، لیکن اس قرآن کے مطالب و معنی یکساں اور باہم متحد ہیں، جو خود اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن انسانی تخلیق نہیں ہے اور یہ اس خدا کا کلام اور وحی ہے جو ہر قسم کی تبدیلی، ترمیم اور تجربے سے ماورا ہے۔ چونکہ یہاں ہمارا مقصد انبیاء کی پہچان کا ایک مختصراً اور جمالی جائزہ ہے، اس لیے قرآن کے معجزہ ہونے کی بحث میں ہم نے اس کے علمی معجزات کی تشریح سے گریز کیا ہے۔ قرآن میں ایسے مسائل ظاہر ہوئے ہیں جیسے زمین کی حرکت، کشش ثقل، زمین کی گولائی، ہوا کے چلنے سے بار آوری، خصوصی دائروں میں ستاروں کی چال، دوسرے کروں میں زندگی اور نباتات کا وجود، جہاں تک نہ صرف 1400 سال پہلے بلکہ آخری صدیوں تک علم کی دنیا کی پہنچ نہیں ہو سکتی تھی، چونکہ اس سلسلے میں بہت سی کتابیں اور مقالے لکھے جا چکے ہیں۔ اس لیے ہم نے اختصار کے پیش نظر بعض شبہات کا جواب بھی نہیں دیا۔ مثلاً تحریف قرآن کا شبہ، کیونکہ خود قرآن نے کئی آیتوں میں وضاحت سے اس کا جواب دیا ہے، جن میں سے ہم ان کی 2 آیتیں نقل کرتے ہیں۔ نمبر 1، ہم نے قرآن نازل کیا اور یقیناً ہم اس کو ہر عیب سے بچائیں گے۔ سورہ حجر آیت 9۔ نمبر 2، قرآن میں باطل کے داخل ہونے کا راستہ بند کر دیا گیا ہے۔ سورہ فصیلت آیت 24۔ اس صاف اور صریح بیان کے ہوتے ہوئے قرآن میں رد و بدل ہو سکنے کے بارے میں ہم چند ایسی بے اعتبار اور بے سند روایتوں کی وقوع کے قائل نہیں ہیں جنہیں بعض لوگوں نے تحریف قرآن کے لیے بہانہ بنا رکھا ہے۔ چونکہ ہمارے مکتب فکر کا طریقہ یہ ہے کہ جو بات قرآن کے صریح خلاف ہو اسے مسترد کر دینا چاہیے۔
خواہ وہ نادان دوستوں کی طرف سے ہو یا دانا دشمنوں نے معصوم اماموں سے اسے منسوب کر دیا ہو۔ اس سے قطع نظر جب ہم تحریف قرآن کی بعض روایتوں کی طرف رجوع کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ روایتیں قرأت میں اختلاف سے متعلق ہیں یا آیات کے نازل ہونے کے اسباب سے تعلق رکھتی ہے، یا اس تشریح اور گہرے نکات کے بارے میں ہیں جو ہمارے معصوم پیشواؤں نے آیات سے اخذ کیے ہیں، لیکن ان کا اصل قرآن کی تحریف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔